اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو اللہ رب العزت خیر میں بدل دیں، اور اللہ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیو، لیسن کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اے لوگو، جس شخص کو کچھ معلوم ہو پس وہ اسے بتائے، جسے علم نہ ہو وہ پھر کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، تو بے شک یہ بھی علم میں سے ہے کہ جسے تو نہیں جانتا کہہ دے کہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے کہ میں اوپر اس قرآن کے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، متفق علیہ روایت ہے۔ تو ساتھیو دیکھیں، عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی علم عطا فرمایا، اور لیکن انسان کا درجہ علم حاصل کرنے کا اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوشش کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ پرندے تو سیکھ کے سکھائے ہوتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، صحیح کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے انسان کا درجہ علم حاصل کرنے والوں کا، سیکھنے والوں کا، سکھانے والوں کا بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم ایک سمندر ہے۔ ہر انسان کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اور جو چیز پوچھی جائے اگر آپ کو نہیں آتی تو کیا کہہ دینا چاہیے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ غلط علم بتانے سے، غلط بات بتانے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش ہو جائے اور کہے اللہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ، تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ ظالمی سے قَالَ نہیں کریں گے، پر پڑھیں گے پر حروف میں سے کا نہیں، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، 5 الف کے برابر، 4 الف بڑی مد اور کھڑی زبر بھی ہے ساتھ، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لِلْمَلَائِكَةِ انی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کل ہم نے پڑھا تھا حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، نون مشدد، میم مشدد، یہاں نون مشدد آ گیا، نون کے اوپر شد، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ناک کی ہڈی خشوم میں لے کے جائیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خا پر حروف میں سے فہ، یہ تا ہا میں بدل جائے گی، وقف کی صورت میں ہا کی ساؤنڈ آئے گی، خلیفہ۔ قالو بڑی مد، قالو اتجعل فیہا من یفسد، سین میں باریک سٹی کی آواز آئے گی، دو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، دال پیش دو، دال پیش واؤ، دو ہوتا ہے، دال پیش دو۔ فیہا ویسفک الدماء، وقت کریں گی تو حمزہ ساکن ہو جائے گا، چھوٹا سا جھٹکا محسوس ہوگا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ حا، بستا ہے حلق کا درمیانی حصہ، حا اور عین رہتے ہیں وہاں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
وَنُقَدِّسُ لَكَ، سین میں باریک سی ٹی کی آواز آئے گی، قاف کو پر پڑھیں گے، شد والے حرف کو تھوڑا سا شدت سے پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، نون مشدد گنہ کریں گے، عین کی ساؤنڈ نکلے گی، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، ما لا تعلمون، ما لا تعلمون، ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا حروف مرکبات، پڑھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا، اس کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے قواعد میں غنہ پڑھا تھا، یہ غنہ کسے کہتے ہیں، آواز کو ناک میں ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں، اور حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد۔ حروف مرکبات آگے سے ہم دیکھتے ہیں، ابھی یہ تختی ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم، نون، یا با، ہا، دال، یا سین، ثا، میم، تا، را، لام، میم، قاف، واو، کاف، لام، قاف، لام، با، ہا، قاف، دال، را، سین، لام، ہا، واو، دال، نون، ذال، را، واو، قاف، عین، با، عین، دال، را، جیم، سین۔ تو ساتھیوں، قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے چند باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم کتنی قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، ہم 2 قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ اب لحن کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لحن کیا ہوتا ہے؟ تجوید یا قواعد کے بغیر قرآن مجید پڑھنا لحن کہلاتا ہے، تجوید یا قواعد کے بغیر قرآن مجید پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اس کا مطلب ہے لہجہ یا غلطی، اس کا کیا مطلب ہے؟ لہجہ یا غلطی، لیکن تجوید میں یہ صرف غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ لحن جلی کسے کہتے ہیں، لحن خفی کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہی دھیان میں رکھیں، آج کے 2 قسم کی غلطیاں ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، ایک لحن جلی اور لحن خفی۔ اور لحن کیا ہوتا ہے کہ لحن تجوید یا قواعد کے بغیر قرآن مجید پڑھنا لحن کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے لہجہ یا غلطی، لیکن تجوید میں یہ صرف غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین، ربنا آمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔